الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة سوء الدار صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم ہر بزم میں تمدن ہے ضیاء ہمیں سے ہر بزم میں تمدن ہے ضیاء ہمیں سے قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت ہیں ارض چمن خون کے طلبگار ہمیں سے اور مٹ جاتا ہے قبروں سے کبھی نام ہمارا اور مٹ جاتا ہے قبروں سے کبھی نام ہمارا اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھی، چونکہ آج جمعہ کا بھی دن ہے اور ہمارے ملک کے اعتبار سے آج کے دن کو بڑی خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے. آج کی تاریخ بڑی خوشی کی تاریخ، بڑی مسرتوں کی تاریخ، سالہ سال سے برسہ برس سے ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، ہمارے دین نے، برادران وطن میں بڑی کوششوں کے بعد، بڑی منتوں، بڑی سماجتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ تقریباً 362 سال کی جدوجہد کوشش، ان 362 سالوں میں کئی گھر گزرے، کئی خاندان بکھرے، کئی ماؤں کو اس ملک کی سرزمین میں بیوہ ہوتے دیکھا، کئی بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا، کئی رخت جگر کو اپنے ماں کے جگر سے دور ہوتے دیکھا، کئی بچوں کو، نوشیخ خام بچوں کو
جس عمر میں ان کا انتقال ہونا بھی نہیں تھا، جس عمر میں ان کا خون بہنا بھی نہیں تھا، جس عمر میں اس معیار کی آزادی، بلکہ جس عمر میں اس طرح کا جہود، اس طرح کی کوشش اور اس طرح کی قربانی کی ان سے امید بھی نہ تھی، لیکن ہمارے دین میں، برادران وطن میں، ملک بھر میں بسنے اور رہنے والے مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، ہر برادری اور ہر ملت سے تعلق رکھنے والے ہمارے دین نے ہمارے اس ملک سے دشمنوں کو بھگانے کی حد تک مقبول کوشش کی، اور ہمارے اکابر علماء اکرام، برادران وطن نے انگریزوں کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں، جو لڑائیاں کی ہیں، حتیٰ کہ اپنے سر کٹائے ہیں، سولی کے پندے کو بوسہ دیا ہے، کئی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہیں، کئی کنبے اس دوران اجڑے، کئی خاندان اس دوران بکھرے، کئی سعیوں کے بعد، کئی کوششوں کے بعد میرے دوستوں ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ ہم آزادی کی سانس لے پا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابرین نے، برادران وطن نے، دشمن نے کئی بار یہ موقع دیا کہ آپ ہمارے فیصلوں پر رضامند ہو جائیں، آپ کو ہم آزاد کر دیں گے، آپ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہیں، ہمارے ہر فیصلے پر آپ حامی بنتے چلے جائیں۔ میرے دوستوں خاص طور سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء کرام نے، مدارس کے طلباء نے، مساجد کے ائمہ نے، مدارس سے پڑھانے والے اساتذہ نے، حتیٰ کہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ جس دور میں برساں برس سے صوفیہ اکرام جو بند کمروں میں بیٹھ کر امت مسلمان کے لوگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو ذکر و اذکار، تسبیحات کا اہتمام، اوراد و وظائف میں لگائے ہوئے، بیٹھے بیٹھے جن کی چٹائیاں بھیجتی چلی جا رہی تھیں، ہمارے اس ملک کے مجبوریوں کی حالات میں ان کو وہ چٹائی اور بھیسی ہوئی ہڈی کو چھوڑنا پڑا، اپنے مسلح کو خیرباد کہہ دینا پڑا، اپنے ذکر اذکار، اوراد و وظائف، سنن و نوافل اور مستحبات کے محراب کو سلام کر کے میدان جنگ میں، میدان کاغذات میں دشمنان اسلام کے، دشمنان ملک و ملت اور وطن کے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا پڑا کہ نہیں، اب ہم نے تسبیح چھوڑ دی ہے، اب ہم نے کچھ وقت کے لیے مسلح کو خیرباد کر دیا ہے، اب ہم نے کچھ وقت کے لیے اپنے کمرے اور حجرے کو خیرباد کہہ کر میدان کاغذات میں کود پڑے ہیں، ہم اس وقت تک اپنے محراب میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم دشمنان اسلام، دشمنان وطن، دشمنان شریعت، دشمنان برادران وطن کو ہم آزاد نہیں کراتے، دشمنوں سے ہم چھٹکارا دلائیں گے، برادران وطن کو ہم آزادی دلائیں گے، اس ملک میں بسنے والے ہر بچے، مرد، عورت، مائیں، بہنیں، بچیوں، سب کو ہم آزادی دلائیں گے جب تک ہم اپنے مجرے میں نہیں جا سکتے۔ میرے دوستوں کافی عرصے میں، سالہ سال میں اس ملک میں بسنے والے لوگ
میں بسنے والے لوگ برادران وطن ان انگریزوں کے ان دشمنان وطن کے چنگل سے کبھی چھٹکارا بھی پا سکے گا، امید چھوڑ دی تھی. لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ، گزرتے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، برادران وطن نے، ملک و ملت سے حد درجہ محبت رکھنے والوں نے اس سرزمین کو جن اکابرین نے سینچا ہے، ترقی کی ہے، پروان چڑھایا ہے، انہوں نے ہر موقع پر اس بچے کو دینا ضروری سمجھا، حتیٰ کہ جس راستے سے انگریز گزرتا اس راستے میں خوش ہونا، مسکرانے کو بھی حرام قرار دے دیا. انگریز کے بارے میں ذہنی تصور میں بھی خوش فہمی کو پالنا حرام قرار دیا. انگریز کی بنائی گئی چیزوں کو استعمال کرنے کو حرام قرار دیا. انگریز کے ریسٹورینٹ میں اور ان کے دکانوں میں مال اور راشن خریدنے کو اکابرین نے حرام قرار دیا. اس درجے کی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. میرے دوستوں، برادران وطن میں خاص طور سے امت مسلمہ کے افراد میں، علماء کرام نے اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنا، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ بات بھی ہے کہ ملک آزاد ہونا چاہیے، ملک کو آزاد کروا دینا چاہیے، جس کے لیے جدوجہد جہاں تک ہو سکے اپنے جان مال عزت آبرو جائیداد کی بازی لگا کر ہم ملک کو آزاد کریں گے. میرے دوستوں، سب سے پہلے انسان کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، آزاد پیدا کیا ہے. کوئی بھی آدمی چاہے امیر ہو، مالدار ہو، رئیس ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، حکومت کا نمائندہ ہو، کوئی بھی آدمی اونچی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، نیچی برادری سے تعلق رکھنے والے کو غلام نہیں بنا سکتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف چپوں میں غریب طبقے کے لوگوں کو قید کر دینا، غریب طبقے اور پسماندہ لوگوں کو اپنا غلام اور نوکر بنا لینا یہ عام رواج ہو رہا ہے. چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جن علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ان علاقوں میں لوگوں کو قید کرنے کا رواج ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی بنے ہیں، بڑی اونچی صفات کے صحابی بنے ہیں، بڑے اعلیٰ ضبط کے صحابی بنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بلال رضی اللہ عنہ چونکہ کالے کلوٹے غلام ہیں، نچلے طبقے سے ہیں، مالی اعتبار سے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت بلال کو قید کیا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بنو امیہ کے لوگوں سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا. اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو آزاد بنایا ہے، حتیٰ کہ انسان کو بھی اللہ نے آزاد بنایا ہے. کسی کے اندر یہ طاقت اور قدرت پروردگار نے، قدرت خداوندی نے نہیں دی ہے کہ وہ کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بچے یا
کہ اے عائشہ، کوئی بھی کسی پسماندہ طبقے کے بسنے والے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ میرے دوستو، یہ جنون جو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دنیا میں آئے، جو مقاصد نبوت میں سے تھا، بعثت نبوت کے مقاصد میں سے تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن، جو تحریک لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک تحریک یہ بھی ہے کہ غلام لوگوں کو آزاد کرنا، قید و بند میں ظلم سہنے والے لوگوں کو آزاد کرا دینا۔ میرے دوستو، اس ملک کے اس وقت کے علماء کرام نے، اکابرین نے، عمائدین نے، برادران وطن نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دوڑ پڑا۔ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اپنے فتووں کے ذریعے سے تمام وطن، تمام ملک کے بسنے والے ہر برادری اور مذہب کے لوگوں کو اپنے فتاوے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا کہ قید و بند کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا حقیقت میں یہ زندگی ہے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی، بڑی مشہور جنگ، جس میں ملکہ برطانیہ یہ محفوظ کرتی ہے کہ اس جنگ میں جہاں تمام برادران وطن ہمارے خلاف کھڑے ہیں، لیکن مسلمان دیکھنے کے اعتبار سے بہت کم ہیں، جن کے تعداد کم ہیں، اس کے باوجود یہ جنگ لڑنے میں بہت آگے آگے کیوں ہیں؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے دشمن کے خلاف لڑنا، اپنے حق کی خاطر لڑنا، جھگڑنا، حتیٰ کہ جنگیں کرنا، سینہ سپر ہو جانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ مسلمان تو تمام جنگوں میں، تمام مقابلوں میں، تمام لڑائیوں میں آگے آگے رہے ہیں، بہت کم ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں ان کے پیغمبر محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ان کے پیغمبر نے ان کو حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو آگے آ کر سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا، پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ اعلیٰ علم، اعلیٰ اور قانون ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے کسی علاقے میں، کسی برادری میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی قریے میں، کسی ملک میں، کسی پسماندہ لوگوں کے بسنے کے علاقوں میں، جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، دوسری برادری والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، لوگ ظلم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حکومت کے نمائندے ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل، کہ سب سے بہترین جہاد، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ جب دشمن کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ہاتھ روکنا، جب وہ زبان سے ظلم کر رہا ہے تو اس کے زبان کو لگام دینا، جب وہ حکومت اور کسی اور کو ظلم میں آ کر وہ جبر کر رہا ہے تو اس کے حکومت کے، اس کے حصیر اور اس کی چارپائی کو گرا کر اسے زمین کے چت کر دینا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین قسم کا جہاد، جہاں ظلم ہوتا دیکھو تو ظلم کو روکنا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعلیٰ قسم کا جہاد ہے۔ اور یہ جہاد میرے دوستوں اس ملک کے مسلمانوں نے کیا ہے، اس ملک کے غیر مسلموں نے انجام دیا ہے، اس ملک کے عیسائیوں نے انجام دیا ہے، اس ملک کے سکھوں نے انجام دیا ہے، اس ملک کی جس برادری، جس ملت سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، حتیٰ کہ عورتوں بچوں نے
جب 1857 کی جنگ ہوئی تو کچھ اپنے ہی لوگ تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے. اس زمانے میں کئی تحریکیں چلی. خطبہ دینے والے خطبہ اکرام نے اپنے خطاب سے لوگوں کو اجاگر کیا. نعت اور حمد نظمیں قصیدے پڑھنے والے شاعروں نے اپنے شعر سے اپنے اشعار سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جشن اجاگر کر کے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی روشنی ڈالی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف خطے کے مختلف مذاہب کے رہنے والوں نے اپنی صلاحیت کے برابر اپنی استطاعت کے بقدر آزادی کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی. اس وقت میں اپنے کچھ شاعر تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرزا غالب رہا کرتے تھے. کچھ شاعر تھے جن کو انگریزوں نے قریب لیا تھا. حضرت مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے اونچے درجے کے شاعر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہامی شاعر ہونے کا درجہ دیا ہے، جنہوں نے اللہ کی حمد اشعار میں بیان کی ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اپنے اشعار میں بیان فرمائی ہے. اولیاء نظام کی پاک دامنی اور عزت کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے. اس زمانے کے کچھ شاعروں نے کہا، اپنی مجلس اور محفل سجی ہوئی بیٹھی کہا کہ یہ مرزا غالب کون ہے، ہم نہیں جانتے، یہ کس ملک کا. حضرت مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو حضرت غضب میں آ گئے، غصے میں آئے، کہنے لگے پوچھتے ہی وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہی وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم کیا بتلائیں. پوچھتے ہی وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری شخصیت پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے، انہوں نے کیا انجام دیا، انہوں نے کیا کیا ہے. مرزا غالب فرماتے ہیں کہ اس کا جواب کوئی اور دے گا کہ یا ہمیں خود وہاں حاضر ہونا پڑے گا. جیسے آج ہم سے بھی بہت سارے لوگ برادران وطن پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے کیا کیا ہے، آزادی کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہے، آزادی کے خاطر انہوں نے اپنا کیا کھویا ہے، کیا مسجدیں کھوئی ہیں، کیا مدارس کھوئے ہیں، کیا خانقاہیں کھوئی ہیں، کیا مکاتب کھوئے ہیں، انہوں نے کیا کھویا ہے. میرے دوستو، ہم نے بہت کچھ کھو کر اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا ہے. مسلمانوں نے بہت کچھ کھویا بھی ہے اور برادران وطن کے لیے اور اس وطن کے خاطر ہم نے بہت کچھ دیا بھی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے ہمارے اس ملک کو. میرے دوستو، مسلمانوں نے جو کچھ دیا ہے سر اٹھانے کے قابل اس ملک میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم ہی نے دیا ہے. جگہ جگہ میں چپے چپے میں اس ملک کا رواں رواں گواہ ہے کہ یہاں ہمارے اکابرین بزرگان دین کا خون بہا ہے. ملک کا خطہ خطہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ بار بار واویلا اور چیخ مچا کر یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ یہاں اکابرین علماء کرام کا خون بہا ہے، یہاں مدارس کا خون بہا ہے، یہاں مکاتب میں کام کرنے والے علماء کرام کا خون بہا ہے، یہاں
شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے شہادت دی. اور کئی ایک میرے دوستوں کئی مقامات انگیت مقامات ہیں جن میں برادران وطن کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر علماء کرام نے بھی اپنا سب کچھ لٹایا. علماء کرام نے اس ملک کے برادران وطن نے اپنا خون بہایا ہے، اپنی ماں کو بیوہ ہوتے دیکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے لال قلعے کی سرخی کی ہے. ہمارے اکابرین نے اپنا خون بہایا ہے، اس ملک کی آزادی کی خاطر لڑا ہے، کئی چیزیں دی ہیں. قطب مینار کی بلندی ہمارے اکابرین نے دی ہے. چار مینار کی خوبصورتی اور حسن ہمارے اکابرین نے دیا ہے. اس ملک میں جو آئین آج تک چلا آ رہا ہے وہ آئین کا مشورہ دینے والے ہمارے اکابرین ہیں. میرے دوستوں، مسلمانوں نے برادران وطن نے اس بات کو تو ہم اس موقع پر چھوڑ دینا چاہیے کہ فلاں نے کیا دیا ہے، فلاں نے کیا کھویا ہے، فلاں نے کیا قربانی دی ہے. میرے دوستوں، اس بات کو لے کر وطن میں اب ضرورت ہے، لے کر چلنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی دیا ہے برادران وطن نے، ہم سب نے مل کر دیا ہے. وطن کو جو کچھ بھی دیا ہے مسلمانوں نے بھی دیا، سکھوں نے بھی دیا، غیر مسلم برادران وطن نے بھی دیا. جتنے مذاہب اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس وقت اس ملک میں بس رہے ہیں، سب نے مل کر قربانی دی ہے، سب نے مل کر برادران وطن کو اور ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے. میرے دوستوں، اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا پایا ہے، کس نے کیا کھویا ہے. جو کچھ بھی کھویا سب نے مل کر کھویا ہے، جو کچھ بھی پایا ہے ہم سب نے مل کر پایا. اس ملک کا ذرہ ذرہ ہمارے خون سے لبریز ہے اور ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو عجیب و غریب سزائیں سنائی جاتی. سردار ولبھ بھائی پٹیل جنہوں نے 1936 میں ایک رپورٹ تیار کی جس میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں جہاں 1100 لوگ تھے جنہوں نے آزادی کے خاطر ماں نکال رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اس موقع پر آگے بڑھ کر جنرل ڈائر نے جو کہا تھا کہ یہ مارچ نکالنا، یہ احتجاج کرنا چھوڑ دو، تم پیچھے کی طرف چلے جاؤ. 1100 کے 1100 لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک بھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں تھا. سب کے سب نے گولیاں کھائی نہیں اور اپنے سینے پر کھائی. یہ کون لکھ رہا؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل 1936 کی رپورٹ. یہ لکھنے والا کوئی